جا رہے ہیں، جن کے بارے میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ صحابہ میں ہوتا ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جن لوگوں نے سبقت کی، یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیک کاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کے پاس عبادت میں مصروف تھے کہ اتنے میں دشمن خدا ابو جہل کی نظر آپ پر پڑی، جو بیت اللہ کے ارد گرد بے مقصد گھوم رہا تھا۔ وہ بڑے فخر و تکبر کے انداز میں آپ کے قریب آیا اور پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی نئی بات پیش آئی؟ ہاں، آج رات مجھے معراج کرائی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ کس طرف؟ ابو جہل نے کہکہ لگا کر تمسخرانہ انداز میں پوچھا۔ پھر ابو جہل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا اور تعجب سے بولا، رات آپ کو بیت المقدس کی سیر کرائی گئی ہے اور صبح آپ ہمارے سامنے پہنچ گئے۔ پھر مسکرایا اور بولا، اگر میں سب لوگوں کو جمع کر دوں تو کیا آپ وہ بات جو مجھے بتائی ہے سب کو بتائیں گے؟ ابو جہل جلدی جلدی خوشی کے ساتھ لوگوں کو جمع کرنے لگا اور انہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ بات بتانے لگا۔ لوگوں کا رش لگ گیا، لوگ تعجب کرنے لگے اور اس خبر کو ناقابل یقین خیال کرنے لگے۔ اسی دوران چند آدمی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان کو بھی اس امید پر ان کے دوست کی یہ خبر سن کر ان کے درمیان علیحدگی ہو جائے گی، کیونکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس خبر کو سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کریں گے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا، اگر یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً درست فرمائی ہے، تمہارا ستیہ ناس ہو۔ میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ حیران کن بات کی تصدیق کرتا ہوں جب میں صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہوں، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کی تصدیق نہیں کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ پر پہنچے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو ابو بکر کہتے، آپ نے سچ فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ لہٰذا اسی روز سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام صدیق رکھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بدر کی لڑائی میں مشرکین کی طرف شریک ہوئے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن اپنے والد کے ہمراہ تشریف فرماتے اور کہنے لگے، ابا جان، بدر کی لڑائی میں میری نظر آپ پر پڑی تھی اور اس وقت میرے لیے آپ کو نشانہ بنانا بہت آسان تھا، لیکن میں ایک طرف کو ہو گیا اور آپ کو قتل نہ کیا۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لیکن اگر تم میرے نشانے پر ہوتے میں تمہیں ہرگز نہ چھوڑتا بلکہ قتل کر دیتا۔ اسی طرح ایک اور لڑائی کے موقع پر عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک طاقتور جوان تھے، مشرکین کی صفوں میں سے نمودار ہوئے اور للکار کر کہا، کوئی ہے جو میدان میں آئے؟ جو ہی یہ آواز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی، جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، شیر کی طرح اٹھے اور للکارنے والے شخص کی طرف جانے لگے تاکہ اس کا مقابلہ کریں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پکڑ لیا اور فرمایا، اے ابو بکر، آپ نہ جائیں، آپ اپنی ذات سے ہمیں فائدہ دیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے اور اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مرض پر پڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید غم لاحق ہوا۔ جب واپس اپنے گھر تشریف لائے تو خود بھی
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں بیمار ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفا یاب ہوئے تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے تشریف لائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو آپ کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفا یاب ہو گئے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر اس کیفیت کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں: میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو میں نے ان کی عیادت کی، میں ان کے غم میں بیمار ہو گیا۔ جب میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفا یاب ہو گئے تو وہ میری ملاقات کے لیے تشریف لائے، ان پر نظر پڑتے ہی میں بھی شفا یاب ہو گیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوسیدہ چوغا پہنے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ چوغے کے کنارے کھجوروں کی شاخوں اور مختلف قسم کی ٹہنیوں سے جوڑے گئے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور دریافت کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایسا بوسیدہ قسم کا چوغا نظر آ رہا ہے جس کو عجیب انداز میں جوڑا گیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے جبرائیل، ابو بکر نے فتح سے پہلے اپنا مال مجھ پر خرچ کر دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور آپ سے فرما رہا ہے کہ آپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھیں کیا وہ اس حالت فقر پر اللہ سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں۔ چنانچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے وہی سوال پوچھا جو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے: کیا میں اپنے رب سے ناخوش ہو سکتا ہوں؟ پھر شوق سے فرمانے لگے: میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔